بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مرزا سخاوت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریمائنڈرز فار اسلامک اسٹڈیز، اور آج میں بیان کروں گا حکایت نمبر 2، کفر و شرک کی آندیاں اور شمع ایمان۔ حضرت سیدنا اسد بن حارثہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان پر مشتمل ایک قافلہ کسی محاذ پر روانہ فرمایا اور حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ حضرت عصفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ایک وادی میں پہنچے تو قبیلہ حزیل کے کچھ لوگوں کو ان کی خبر ملی، لہٰذا 100 تیر اندازوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک جگہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ قافلہ کھانے کے لیے ٹھہرا اور وہاں کھجوریں وغیرہ تناول فرمائیں، پھر آگے روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور وہاں کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھیں تو آپس میں کہنے لگے، یہ تو مکہ مکرمہ کی گٹھلیاں ہیں، انہیں ڈھونڈو، وہ ضرور کہیں آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ جب حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس فرمایا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو لے کر ایک میدان میں آ گئے۔ جیسے ہی یہ میدان میں آئے تو دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہرگز کسی کافر کے وعدے کا اعتبار نہیں کروں گا، ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جب دشمنوں نے یہ سنا تو ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، ہماری اس حالت کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ مصروف دعا ہی تھے کہ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مار مار کر شہید کر دیا، اور اسی طرح اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی شہید کرتے رہے، جب آخر میں صرف حضرت سیدنا خبیب، حضرت سیدنا زید بن ثابت اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ کفار نے یہ دیکھ کر فوراً ان سے تلواریں چھین لیں اور انہیں گھیرے میں لے لیا اور زود و کوب کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، اب میں ہرگز تمہارے وعدے پر اعتبار نہیں کروں گا اور تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا۔ یہ سن کر کفار نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مزاحمت کی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ حضرت سیدنا خبیب اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کو مکہ مکرمہ لے گئے اور انہیں وہاں فروخت کر دیا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، چنانچہ بنو حارث نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے حارث بن عامر کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید میں ڈال دیا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث کی لڑکی سے استرا مانگا تاکہ بال وغیرہ کاٹنے کے لیے اسے تیز کریں۔ لڑکی نے استرا دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا ایک چھوٹا سا بچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ جب وہ دوبارہ اس طرف آئی اور اس نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں استرا ہے
اور وہ بچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں یہ میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خوفزدہ دیکھا تو فرمایا، کیا تو اس بات سے خوفزدہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم میں ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ وہ لڑکی کہا کرتی تھی، خدا عز و جل کی قسم میں نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دن دیکھا حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے تناول فرما رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور نہ تھے۔ یہ رزق اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا تو اس مرد مجاہد کو کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تماشائی بن کر ایک سچے عاشق رسول اور رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان اظہار کرنے والے مرد مومن کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل نہ گھبرائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پایا استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جلتی ہوئی ایمان کی شمع مزید روشن ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کفار بدعتوار سے فرمایا، مجھے 2 رکعت ادا کر لینے دو تاکہ میں اپنے اس رب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں آخری بار سجدہ ریزہ ہو سکوں جس کے نام پر مجھے شہادت مل رہی ہے۔ انہوں نے اجازت دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیڑیاں کھول دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ روح ہو کر نماز شروع فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اطمینان سے نماز ادا کی، پھر کفار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری طویل نماز سے شاید تم یہ سمجھنے لگو کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں تو میں بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھتا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خوب طویل سجدے کرتا۔ پھر ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کی۔ پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے پروردگار عز و جل، تو ان سب کو چن چن کر تباہ و برباد کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ اس کے بعد ابو سرعہ بن عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور اس ظالم نے ایک سچے عاشق رسول کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غلامان محمد اذان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اس مرد مجاہد نے جان تو دے دی لیکن شمع ایمان کو کفر و شرک کی آندھیوں سے محفوظ رکھا۔ ان کی شہادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے وقت شہادت بھی نماز نہ چھوڑی، بس دل میں یہی آرزو مچل رہی تھی کہ وقت رخصت بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سر جھکا دوں اور اس کی عبادت کر لوں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان کے صدقے صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر اور ہمارا خاتمہ بالایمان پر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔